بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا گزشتہ میں نے تذکرہ کیا تھا. حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہوں، تم ان کلمات کو جو میں خزانہ بتا رہا ہوں اس کو جمع کرو، یعنی ان کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اللہ سے مانگو. آپ نے فرمایا کہ اذا رأیت قد اکتنزوا الذهب والفضة، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ جو ہے مال و دولت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. مال و دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی حلال طریقے سے کمائے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال اس کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناتے ہیں. لیکن ایک آدمی کمانے میں اللہ کے حکم کو توڑ کر کمائے اور خرچ کرنے میں اللہ کو ناراض کرے، وہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے. مال والے تو بہت گئے ہیں دنیا میں، آج ان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر 10 باتوں کو خزانہ فرمایا. ایک خزانہ دنیا کا ہے، مال و دولت کا ہے، جس کی جو مختصر وقت کے لیے اور محدود زمانے کے لیے دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خزانہ اگر مثال کے طور پر کہتے ہیں تو کہتے ہیں قارون کا خزانہ. آج اس کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ان کی قوم کا ایک آدمی جس کا نام قارون تھا. مال اللہ نے اس کو بہت دیا لیکن وہ بغاوت پر اتر آیا. وآتیناہ من الکنوز، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، ہم نے اس کو خزانے دیے، خزانے دے دیے. آج ایک خزانہ بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور ایسا خزانہ کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے 4 چیزوں کا مطالبہ کیا. ہم نے جو تجھے خزانہ دیا ہے، یہ خزانے سے ہم تجھے 4 باتیں تجھ سے چاہتے ہیں. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. یہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب مال سے یہی چیزیں مطالبہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، یہ جو خزانہ ہے یہ وقتی ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو زبردست آپ کو حکومت دی تھی، تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوا پر سفر کر رہے ہیں. ایک کسان اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو دیکھتا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے سبحان اللہ. ایک جملہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ، یہ تسبیح سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی ہمارا لشکر یہاں پہ اترے گا، لینڈ ہوگا. سلیمان علیہ السلام جب وہاں اترے، اس آدمی کو بلایا. تو نے کہا کیا؟ کہا میں نے بس آپ کی حکومت، آپ کی جاہ و مرتبت کو دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو ہمیں یاد رکھنے کا ہے، تسبیحۃ واحدۃ خیر من ملک سلیمان.
تسبیحۃ واحدۃ خیر من ملک سلیمان، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس زمانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ یہ باقی رہنے والا ہے اور سلیمان کی حکومت کو ختم ہونا ہے، کیونکہ وہ دنیا ہے۔ دوستو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے خزانے والے آئے چلے گئے، خزانے باقی نہیں رہے۔ تو قارون سے بھی اللہ نے کہا دیکھو اس خزانے سے اپنی آخرت بنا لو، اور اللہ نے دنیا میں جو تمہارا حصہ مقرر کیا اس حصے سے اپنا فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا دوسروں پر بھی احسان کرو۔ اس مال کے گھمنڈ میں آ کر فساد مت پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ چار باتیں کہیں، لیکن آج نہ وہ خزانہ ہے نہ اس کا کوئی۔ ایک وقت اللہ نے دیا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا کے خزانوں کی طرف دوڑ لگائیں، فَكْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، یہ جو میں کلمات تمہیں بتا رہا ہوں، یہ خوبیاں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرو۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ مال و دولت نعمت ہے، اس سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ انسان شادی کا موقع آئے، ضرورت کے موقع پر مال کی ضرورت پڑتی ہے، شادیوں کے موقع پر مال کی ضرورت پڑتی ہے، کئی موقعوں پر انسان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو مال و دولت سے جوڑا ہے، اور آدمی حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے مال کو جمع کرے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اصل خزانوں کو نہ بھولیں جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والے۔ یہ اصل چیز ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتائیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین کے معاملے میں، سارے تیرے دین کے اور احکامات کے معاملے میں جماؤ چاہتا ہوں، ثابت قدمی چاہتا ہوں، مستقل مزاجی چاہتا ہوں۔ آدمی اپنے عمل پر جمے۔ تثبیت اسے کہتے ہیں کسی عمل پر، کسی چیز پر اپنے آپ کو جمع دینا۔ جب کوئی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کثرت سے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو باقی رکھ۔ کیونکہ دل میں کوئی بات خیر کی آتی ہے، ضروری نہیں کہ کل تک وہ چیز ہو۔ آدمی کی دل میں بدل جاتی ہے چیز، اس کی نیت بدل گئی، اس کا ارادہ بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی۔ تو اسی لیے یہ چیز اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ مجھے جما دے دین پر، عمل پر۔ اور جو بندہ دنیا میں اپنے کو عمل پر، دین پر جماتا ہے، موت پر بھی اللہ اس کو جماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موت کا وقت قریب آیا، غشی طاری ہے، ہوش آ رہا ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، پھر جو ہے ہوش آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ہوش آتا کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ بیٹا جب مجھے ہوش آتا تو شیطان انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ احمد تم بچ گئے میرے ہاتھ سے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابھی نہیں، جب تک میری سانس باقی ہے میں تجھ سے مطمئن بے خوف نہیں ہو سکتا۔ موت پر، کلمے پر جمنا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جب آدمی اندر سے نیت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی جماتے ہیں، موت پر بھی اللہ اسے جماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ اس پر جماتے ہیں۔ آخرت میں جمنا کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی بہترین حدیث ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں مدینے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، وہ جنازہ لے کر ہم قبرستان پہنچے، قبر کھودی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ منظر ایسا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
بالکل ایسا منظر تھا قبرستان میں کہ سب خاموش، پرندہ بھی اگر کسی پر بیٹھ جاتا تو حرکت نہیں کرتا۔ قبرستان میں ایسے صحابہ خاموش آخرت کو یاد کرتے ہوئے کھڑے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کنکر ہے، اس سے آپ جو ہے نا زمین پر کچھ کھینچ رہے تھے، کچھ بنا رہے تھے اور بڑی گہری سوچ میں تھے۔ جب سب کچھ تدفین ہو گئی تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر کی، اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفن کر کے جب واپس ہوتے ہو، تمہارے جوتوں کے چلنے کی آہٹ وہ قبر والا سنتا ہے، یعنی اسے سنائی دیتا ہے کہ یہ لوگ واپس ہو رہے ہیں۔ ابھی اس موقع پر کہ اس کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے، اسی موقع پر 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اسے بٹھا کر سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ سے اپنے بھائی کے لیے تثبیت مانگو۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جماؤ جو ہے، آدمی جمنا، یہ خزانہ ہے۔ یہ آدمی جو جمے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جمائے، موت پر اللہ اس کو کلمے پر جمائیں گے، اور قبر میں جب اس سے سوال کیا جائے گا وہ تثبیت کہتے ہیں سوال و جواب۔ کون ہے تمہارا رب؟ کیا دین ہے تمہارا؟ کون ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوالات ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو اپنے بھائی کے لیے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، یہ وقت ہے اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اسی لیے تدفین کے بعد فوراً نکلنے کو جو ہے منع فرمایا۔ تدفین کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہے اور اپنے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت یسب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ جماتے ہیں، قبر کی زندگی میں بھی سوال و جواب صحیح ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے۔ خزانہ فرمایا، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اللہ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ ہدایت کے خزانے، علم کے خزانے، نیکیوں کے خزانے، صحت کے خزانے، برکتوں کے خزانے، رحمت کے خزانے، جو چیز انسان کو ضرورت پیش آتی ہے ان سب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ خزانے اللہ کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ الصمد ہیں، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وہ سارے خزانے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے، اللہ اپنے بندوں کے لیے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں اپنے مخزن کو رکھے ہیں۔ مخزن سمجھتے ہیں؟ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن وہ خزانوں کے جو خزانچی ہیں، اللہ کے چھپے ہوئے خزانے، ایک طرف اعمال ہیں، ایک طرف انسان ہے۔ اعمال بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ صحت کے خزانے اللہ کے پاس، برکت کے خزانے اللہ کے پاس۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ دے دیے۔ ماں باپ کیا ہیں؟ ماں باپ یہ مخزن ہیں، ٹریجر ہیں، خزانہ ہیں۔ اگر آپ کو صحت چاہیے، برکت چاہیے، وہ خزانے سے لو۔ اللہ دینے والا اللہ ہے، وہ دے رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ علم کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ملے گا کہاں سے؟ ملے گا استاد کے ذریعے سے۔ استاد وہ مخزن ہے، پتہ نہیں مخزن کا انگریزی میں کیا ترجمہ ہے۔ مخزن اسے کہتے ہیں جس میں خزانہ اللہ نے چھپا دیا ہے۔ اگر کسی کو علم چاہیے، برکت والا، نفع والا، عمل والا، علم کا وہ فیضان، وہ نور چاہیے، میں کتابوں والا علم نہیں بات کر رہا ہوں۔ کتابوں والا علم تو آپ استاد کی بے ادبی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، استاد کو کرٹیسائز کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے لے رہے ہیں اسی کو جو ہے کرٹیسائز کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے وہ علم کا نہ نور ملے گا، نہ برکت ملے گی، نہ اس الکمالات الافاضیہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک بڑا بہترین جملہ ہے
فرمایا کہ اگر استاد اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں بھی کم ذہن ہو، سمجھ رہے، استاد اگر طالب علم کے مقابلے میں بھی کم ذہن ہو لیکن اس اسٹوڈنٹ کے دل میں ادب ہے، احترام ہے، اللہ اس استاد کے ذریعے سے علم کا فیضان اس کی زندگی میں لاتے ہیں۔ آج یہ مس ہے، خزانہ تو اللہ کے پاس ہے لیکن وہ مخزن کہاں ہے؟ علم چاہیے، وہ استاد کا ہے، وہ استاد خزانہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف اپنے اساتذہ سے محبت کرتے، اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتے، اپنے استاد کا اکرام اور قدر کرتے۔ جو شخص اپنی زندگی میں علم کی برکت چاہیے وہ اس کے لیے مخزن ہے۔ جو شخص اپنے زندگی میں مال کی دولت کی برکت چاہتا ہے اس کے لیے اس کے والدین مخزن ہیں۔ والدین صرف ایک بوڑھی شکل میں ایک جو ہے نا ایک یہ نہیں ہے کہ انسان نہیں ہے، وہ میرے لیے خزانہ ہے۔ گھروں کے اندر جو بوڑھے لوگ رہتے ہیں، حدیث میں فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں جو برکتیں دی جاتی ہیں وہ کہاں سے دی جاتی ہیں؟ وہ دینے والا تو اللہ ہے، اس کے خزانے ہیں، لیکن دے رہا ہے ان چھپے ہوئے خزانوں سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے اس دنیا میں اپنے خزانوں کو دو جگہ رکھ دیا ہے، ایک اعمال میں رکھ دیا، ایک شخصیتوں میں رکھ دیا۔ شخصیت ہے نا، پرسنالٹی، اعمال میں بھی رکھ دیا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل نے، میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، اور یہ 7 باتیں آپ نے فرما کر فرمایا ابو ذر فَإِنَّهُنَّ كَنْزٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ، ابو ذر یہ 7 باتیں اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ غور کریں کیا وجہ ہے کہ انسان، میں حدیث کا ترجمہ عرض کروں، وقت ہو رہا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنی بحب المساکین والدنو منہم، میرے رب، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا، یہ بتایا، خزانہ کہاں ہے پتہ ہے؟ بحب المساکین، غریبوں سے محبت کرنے، غریبوں سے والدنو منہم، دنو کہتے ہیں قریب ہونا، ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے ان سے قریب رہنا، ان کے حال و احوال کو جاننا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر کمیونٹی میں، ہر خاندان میں اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی میں خزانہ، یہ خزانہ یہاں اللہ نے چھپایا ہے۔ آدمی ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر کے اوپر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہلے یہ دیکھو نا۔ وَأَمَرَنِي، میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا اس بات کا، ان اصل الرحم، رشتوں کو جوڑو، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، صرف رشتوں کو جوڑو فرمایا نہیں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار تم سے منہ پھیرے، پیٹھ پھیرے، اگنور کرے، نہیں، تمہارا خزانہ وہاں چھپا ہوا ہے، تمہاری برکتیں وہاں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے رزق کی برکتیں وہاں چھپی ہوئی ہیں، جاؤ اس سے اپنا معاملہ صحیح کرو، جاؤ اس کے جو ہے اس سے رشتہ جوڑو۔ وَأَمَرَنِي، میرے نبی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، وَأَلَّا تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا، کبھی کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنا ہر سوال اللہ کے سامنے پیش کروں۔ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، خزانوں کے لیے 2 قسمیں ہیں۔ اللہ نے بعض اعمال رکھ دیے ہیں مخزن کے طور پر، اور بعض انسان بنا دیے ہیں ہماری کمیونٹی میں، خاندان میں۔ جیسے ترمذی کی روایت ہے، کوئی شخص یہ چاہے اس کا بڑھاپا معزز ہو، اس کا بڑھاپا عزت دار ہو، کیا کرے؟ وہ اپنے بوڑھے جو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ہاں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا اکرام کرے۔ وہ ان کا اکرام یہ اس آدمی کے بڑھاپے کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے۔ میرے خلیل نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، دین پر چلنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہ کرو، کبھی کسی کی پرواہ، یہ خزانہ ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ وَأَنْ أَقُولُ حَقًّا وَلَوْ كَانَ مُرًّا، میں ہمیشہ سچ بات کہوں اگرچہ کہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ لگو۔ اس سچ میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔
اس سچ میں خزانہ 7 باتیں مسند احمد کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 باتیں بیان فرمائی اور فرمایا دیکھو یہ خزانے ہیں، اللہ سے عزت لینا، ہدایت لینا، برکت لینا کہاں سے لوگے؟ یہ اعمال ہیں۔ اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر 10 باتیں بتائیں۔ اپنے آپ کو دین پر جماؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو دین پر جمنے کی، دیکھو خزانے اللہ کیسے دیں گے۔ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِي وَحُسْنَ عِبَادَتِي، شکر، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ایک خزانہ ہے، یہ شکر ایک خزانہ ہے، ایک عمل نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اسی لیے جہاں آدمی کی زندگی میں شکر ہوتا ہے تکبر سے بچ جاتا ہے، ورنہ جہاں تکبر آئے اللہ کی نعمت پر وہی تکبر فساد مچاتا ہے۔ ایک تاجر کے اندر اپنی تجارت میں تکبر آ گیا، ایک بادشاہ کے اندر اپنی بادشاہت میں تکبر آ گیا، پوری دنیا کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے یہ استحضار ہی نہیں ہے، یہ اقتدار، یہ تجارت، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ خزانہ ہے۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِي، عبادت کو اچھے طریقے سے کرو، عبادت کرو نہیں کہا، عبادت کا حسن۔ اذا اسلم العبد، حدیث میں فرمایا وحسن اسلامہ، کوئی شخص اسلام قبول کرے اللہ اسے دین کی توفیق دے۔ اب دوسرا کام یہ ہے وہ اپنے اسلام کو اچھا بنائے۔ وحسن اسلامہ، اپنے اسلام کو اچھا بنائے۔ کیسے بناؤں؟ من توضأ، آپ نے صرف یہ نہیں کہا وضو کرو، بلکہ آگے فرمایا فاحسن الوضو، اچھی طرح وضو کرے۔ وضو کرو نہیں کہا، اچھی طرح وضو۔ نماز پڑھو نہیں کہا، اچھی طرح نماز۔ صرف تلاوت نہیں، اچھی طرح تلاوت۔ تو عبادت کا حسن سنت طریقے پر، عبادت کا حسن اخلاص پر ہوتا ہے۔ یہ خزانے ہیں دوستو۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو خزانوں کا مالک اللہ ہے، انسان حاجت مند ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہر چیز اللہ سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخزن اعمال بھی رکھ دیے اور پھر لوگوں کو بھی رکھ دیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، کمیونٹی میں، علاقوں میں، جن کی برکت سے اللہ گھروں میں، خاندان میں امن سکون اللہ رکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ میں کہنے لگے قرطبہ والوں سے، لوگوں میری قدر کرو، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تمہیں پتہ چلے گا۔ امام قرطبی کا انتقال ہوا، اسپین میں حالات بدل گئے۔ کئی ایسے ہمارے گھرانے میں، خاندان میں، کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں، وہ امن کا خزانہ ہوتے ہیں، سکون کا خزانہ ہوتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہم۔ جب وہ ہٹا لیے جاتے ہیں پھر بدامنی، بے سکونی آتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ امن کہاں سے ملے گا؟ برکت کہاں سے؟ رشتے جوڑیں، رشتے جوڑیں۔ آدمی اپنے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسی لیے کہ ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ جوڑے۔ اب آدمی دیکھے، میں خود اپنے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے میں لاک کیا ہوا۔ آدمی اپنے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کر کے پھر کہتا ہے مجھے کسی نے جادو کر دیا، لگتا ہے کسی نے نظر کر لگا دی، کہ لگتا ہے کسی نے سحر کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ خود اپنے ہاتھ سے خزانوں کو لاک کر کے اس کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ کر الزام دوسروں پر دیتا ہے، کبھی آدمی اپنا جائزہ نہیں لیتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان خزانے جو ہمیں رکھے ہوئے ہیں، یہ اعمال کی لائن سے اور افراد کی لائن سے، جیسے میں نے کہا سب سے ٹاپ میں ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان میں ہماری یہ ہیں ہمارے رشتہ دار۔ رشتے جب ہم ان کے ذریعے سے یہ عمل کریں گے، اللہ انہی کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔